جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے محترم حافظ ذیشان بھائی، سیکرٹری جنرل شعبہ فہم دین جنوبی پنجاب، جو درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے۔ درس قرآن کے لیے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کا درس قرآن جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ ہم آج کے اس درس قرآن میں معزز صحافی حضرات اور پریس کے نمائندگان، اینکرز اور کالم نویسوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ تشریف لائے ہیں اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام مرد و خواتین کا شکر گزار ہوں کہ مسلسل 8 دن آپ تشریف لاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی عافیت والا موسم عطا فرمائے۔ آج کا درس توبہ اور استغفار کے حوالے سے ہے، لیکن ابھی قمر صاحب نے جو اعلان کیا کہ صحافی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ چونکہ عوام الناس کی آواز کو بڑے احسن انداز میں مقتدر طبقے تک پہنچا دیتے ہیں، میں اپنے درس کا آغاز ہی اپنے ان صحافی بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت، اگر پاکستان کے تمام صحافی اس پیغام کو لے لیں تو صحافت بھی چمکے گی اور پاکستان بھی منور اور روشن ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم کی بالکل آخری آیت ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی توبہ اور استغفار سے ہے۔ استغفار کا مطلب معافی مانگنا ہوتا ہے، توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس میں 4 باتیں ہیں اور چاروں باتیں دل میں اتار لیجئے۔ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ جو قرآن مجید ہے یہ دنیا کے تمام لوگوں کی طرف اللہ کا ایک پیغام ہے اور اعلان ہے۔ عبدالحکیم ہو، پاکستان ہو اور دنیا کا کوئی خطہ ہو، یہ سب کے لیے خدائی پیغام ہے۔ اس پیغام کے ذریعے کیا کیا جائے؟ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو متنبہ کیا جائے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو رب کی نافرمانی سے دور لایا جائے۔ پاکستان میں جتنے ٹی وی چینلز ہیں اور جتنے صحافتی ادارے ہیں اور جتنے پاکستان کے مشہور جرنلسٹ ہیں، دیکھیے ہم ہر طبقے کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہم بجا طور پر اپنی ایک خواہش ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان سب کے چینلز پر، تحریروں میں، زبانوں پر یہ الفاظ ہونے چاہیے کہ تمام مسائل اس وجہ سے ہیں کہ اسلامی نظام نہیں ہے، تمام مسائل اس وجہ سے ہیں قرآن کا نظام نہیں ہے، تمام مسائل اس وجہ سے ہیں پاکیزہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں ہو رہا۔ میں سمجھتا ہوں ان کا ایک ایک جملہ عبادت میں شامل ہو جائے گا، اور مجھے پوری توقع ہے کہ جب اس پروگرام کی یہ رپورٹنگ کریں گے تو ان الفاظ کو انشاءاللہ اس کا حصہ بنائیں گے۔ 2 باتیں ہو گئیں، پہلے تو یہ اعلان ہے سب لوگوں کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ خبردار کیا جائے، متنبہ کیا جائے، ڈرایا جائے۔
ہم نے یہ کوئی مزے لینے کے لیے یہاں پروگرام مرتب نہیں کیا. آپ آئیے, لطف اٹھائیے, اپنے گھروں کو واپس چلے جائیے, اور زندگی میں تبدیلی نام کی کوئی چیز وجود میں نہ آئے. ایسے پروگرام کو ثواب کے لحاظ سے تو کامیاب کہا جائے گا, کردار کے لحاظ سے کامیاب نہیں کہا جا سکتا. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات ہے وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. لوگوں کو اس وقت تک خبردار کرتے رہو جب تک یہ حقیقی علم انہیں حاصل نہیں ہو جاتا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے. نام بتائیے اس ہستی کا. یہ ہے قرآن مجید کا پیغام. ہر 8-10 سال کے بعد, یا ہر 20-25 سال کے بعد, یا ایک صدی کے بعد کسی طاقتور ملک کو یہ زوم کیوں ہو جاتا ہے کہ اس ساری کائنات پر میں چھایا ہوا ہوں, حالانکہ شروع سے لے کر آخر تک اس کائنات کا ایک ہی مالک ہے اور وہی ہر وقت چھایا رہتا ہے. اس لیے تیسری بات بھی نوٹ کر لیجئے, سب سے بڑا علم یہ ہے کہ یہ کہا جائے ایک ہی معبود ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے لوگوں نے عبادت کو 2 چیزوں میں بند کر کے رکھ دیا, ایک عقائد میں اور دوسرا عبادات میں. بس عقائد کو عبادت سمجھتے ہیں, اچھی بات ہے, سمجھنا چاہیے. عبادات, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد, درود, تلاوت, استغفار, اسے عبادت سمجھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, سمجھنا چاہیے. لیکن اس کے بعد جو باہر کی زندگی ہے اور دیگر معاملات ہیں اسے عبادت سے خالی کر دیتے ہیں. آئیے کس کس کام سے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ کلی عبادت کسے کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے جزوی عبادت, ایک ہوتی ہے کلی عبادت. جزوی عبادت والے معاشرے کبھی نہیں سدھرتے اور جزوی عبادت والے لوگ کبھی مطمئن زندگی نہیں گزار سکتے. تو بتائیے کلی عبادت کریں گے انشاءاللہ؟ حدیث اپنے دلوں میں اتار لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا یہ بتاؤ غریب کون ہے؟ اب جب یہ لفظ غریب کا آیا تو یہاں جتنے لوگ امیر بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے اچھا ہمارا تذکرہ نہیں ہو رہا. ادھر ہماری جتنی بہنیں خوشحال خاندان سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی کہیں گے اچھا یہ تو پھر کسی غریب کا تذکرہ ہو رہا ہے, ہمارا تو تذکرہ نہیں ہو رہا. ذرا سنیے. پوچھا صحابہ سے غریب کون ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا, سامان زیست کم ہوتا ہے. فرمایا سنو, مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غریب وہ ہوگا جو قیامت والے دن بارگاہ خداوندی میں آئے گا, نمازیں لے کر, روزے لے کر, زکوٰۃ لے کر, لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو ناحق مارا ہوگا, کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا اور کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا اور کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا. یہ 5 جرائم میں پھر گنوا دوں آپ کو. کسی کو ناحق مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی. ان میں سے 5 میں سے جو چیز پاکستان میں نہیں پائی جاتی مجھے درس کے بعد بتا دیجئے گا. کسی کو ناحق مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا, کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا اور کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا. شرم سے بات کہنے پڑ رہی ہے کہ جرائم کرنے کے بعد لوگ دوسرا بڑا جرم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بڑے ہیں. کہیں اداروں سے تعلقات ہیں, کہیں عدالتوں سے تعلقات ہیں, کہیں دولت کی بنیاد پر ہم بڑے آدمی ہیں, ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. یہاں کئی لوگ بیٹھے ہوں گے جن کی پی اے بہت ہوگی, بڑے تعلقات, ادھر ایم این اے اس جیب میں ہے تو ایم پی اے دوسری جیب میں ہے, ادھر جج ہے تو ادھر وکیل ہے.
اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ تعلق کس کا ہے تو میں آپ کو جواب دوں گا اس کائنات میں سب سے بہترین اور مضبوط تعلق مظلوم کا ہے، کیونکہ مظلوم کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذرا بتائیے اللہ کے مقابلے میں کون آئے گا؟ کون سا ایم این اے آئے گا؟ کون سا ایم پی آئے گا؟ کون سا جج آئے گا؟ کون سا وکیل آئے گا؟ کون سا افسر آئے گا؟ کون سے تعلقات والا آئے گا؟ کون سا بادشاہ آئے گا؟ ایسا ہے کون جو اللہ کے مقابلے میں میدان میں آئے؟ حدیث سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں مظلوم کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، میں مظلوم کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، اگرچہ وہ مظلوم کی دعا کافر ہی کی کیوں نہ ہو۔ تو پہلے تو یہ سوچیں کہ کہیں میری شکایت تو عدالت خداوندی میں کوئی نہیں لگا دے گا۔ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ کسی کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب تو نہیں ہوں، کسی کو دکھ تو نہیں دے رہا، کسی کا مال تو نہیں ہتھیایا ہوا، کسی کی زندگی کو میں نے جہنم تو نہیں بنایا ہوا۔ وہ تو جا کر اس عدالت میں شکایت لگائے گا کہ جو عدالت سب کچھ جانتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میری امت کا غریب نمازیں لائے گا، روزے لائے گا، زکوٰۃ لائے گا، لیکن یہ 5 گناہ کر کے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی نمازوں کو، روزوں کو اور زکوٰۃ کو ان 5 متاثرین میں تقسیم فرما دیں گے۔ اب گرمی کی نمازیں پڑھی تھی، ثواب دوسرے لے گئے، گرمی کے روزے رکھے تھے، ثواب دوسرے لے گئے، بڑا پیسہ خرچ کیا تھا اللہ کی راہ میں، ثواب دوسرے لے گئے۔ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، لیکن جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی ان کی تعداد ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج بدلے کا دن ہے، میں بدلے کے دن ہر ایک کو بدلہ دوں گا۔ اب جو مظلوم لوگ ہوں گے ان کی برائیاں اس نیک آدمی پر مسلط کر دی جائیں گی جو بڑا نمازی تھا، جو بڑا روزے دار تھا اور بڑا سخی تھا، لیکن زندگی کا ایک باب روشن تھا اور دوسرا باب مخلوق خدا کے حوالے سے تاریک تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب متاثرین کی برائیاں اس کے سر پر مسلط کر دی جائیں گی تو آخری الفاظ ذرا دل تھام کر سن لیجئے، ثم طرح فی النار، پھر اسے آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ ہے امت محمدیہ کا غریب شخص۔ تو ایسا غریب شخص بننے سے بچیں گے انشاءاللہ یا دوڑے چلے جائیں گے غریب شخص بننے کے لیے؟ آج کا درس اسی بات پر ہے۔ آپ یقین جانیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تقریر برائے سماعت نہیں، نہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ طے کیجئے کہ میں تو ایسا غریب شخص کبھی نہیں بنوں گا انشاءاللہ۔ اپنی نمازوں کا اجر تقسیم کروانا چاہتے ہیں یا خود لینا چاہتے ہیں؟ روزوں کا اجر، جہاد کا، درود کا، تلاوت کا، استغفار کا، اور میرے بھائیوں اسی طریقے سے جہاد کا، زکوٰۃ کا، ہم اپنی نیکیاں کیوں حشر کے میدان میں تقسیم کرواتے پھریں؟ ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ایسی زندگی گزاریں گے کہ رحمت خداوندی کے بلبوتے پر انشاءاللہ حشر کے میدان میں ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اور کوئی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، آج کے درس کی دوسری بات نہیں بلکہ وہ 4 باتیں تو میں مکمل کر دوں۔ پہلی بات تھی قرآن ساری دنیا کے لیے اعلان ہے، دوسری بات تھی اس کتاب کے ذریعے ڈرایا جائے، خبردار کیا جائے، تیسری بات یہ تھی کہ اس کائنات کا ایک ہی معبود ہے، لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے، چوتھی بات کیا ہے؟ آپ یقین جانیے ہم نے یہ بزم اس لیے سجائی ہے کہ عبدالحکیم کا ہر آدمی حکیم بن جائے، عبدالحکیم کا ہر آدمی حکیم بن جائے، عقل مند بن جائے۔ اب عقل مند لوگ کیا ہوتے ہیں وہ بھی سن لیجئے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس کتاب کی جتنی نصیحتیں ہیں
عقلمند آدمی ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو بتائیے کیا آپ اس پروگرام کے ذریعے اپنی زندگی کو قرآن کے تابع لانے کے لیے ہمت کریں گے انشاءاللہ؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ حضرات آئیے، یہ اصل میں جو استغفار اور توبہ ہے اس کا تعلق روزانہ کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ آپ بلند آواز میں کہتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہمیں عموماً یہ سمجھ آتی ہے کہ کسی برائی پر استغفار کیا جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن نماز کے اندر ایسی کون سی خطا ہوئی کہ استغفر اللہ کہنا پڑا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ نمازی کے ذہن میں یہ بات ڈالنا مقصود ہے، جو قیام اللہ کے لائق تھا وہ نہیں کر سکے، جو رکوع اللہ کے لائق تھا وہ نہیں کر سکے، جو توجہ اللہ کے لائق تھی وہ نماز میں پیدا نہیں کر سکے۔ جیسے سجدہ اس ذات کو کرنا چاہیے تھا ویسے سجدہ نہیں کر سکے۔ اور اب اللہ سے یہ دعا کرو کہ جیسی نماز تم نے پڑھی ہے اللہ اسے قبول فرمائے اور اپنے شایان شان تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ دعا کا دوسرا حصہ پاکستان والے اگر دل سے پڑھ لیں تو پاکستان کے مسئلے سارے ختم ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عرض کیا کرتے تھے بارگاہ خداوندی میں نماز کے بعد؟ پہلے تو چلیں یہ بھی آپ سے وعدہ لیتے رہیں، جتنی نمازیں آج تک چھوڑی ہیں اس پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ کیا ایسا رجوع کریں گے کہ آج کے بعد نماز چھوڑنا ناممکن ہو جائے انشاءاللہ؟ اور ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، خوب اسے اپنی نماز کی تحفظ کے لیے آپ استعمال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہر نماز ایسے پڑھو جیسے وہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ہمارے 3 پروفیسر دوست تھے، مری میں پروگرام کے لیے جا رہے تھے، چکری کے قریب انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد موٹر وے پر گاڑی نیچے کھائی میں چلی گئی، تینوں اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ نہ کہیں کہ اچھا فجر کی نماز رہ گئی ہے تو ظہر کی پڑھ لوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ظہر کی نماز زندگی میں آئے گی، یا ظہر کی رہ گئی ہے تو عصر کی پڑھ لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کیا اپنی تمام نمازوں کا معاملہ درست کریں گے انشاءاللہ؟ جماعت اسلامی کے بہت بڑے عالم دین تھے مولانا گوہر رحمان رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہا کرتے تھے، مجھے ان کی بات بہت پسند ہے، کہ اگر صرف نماز کا معاملہ درست ہو جائے پوری دنیا درست ہو جائے گی، پاکستان درست ہو جائے گا۔ لیکن ایک فقرہ وہ ساتھ لگایا کرتے تھے، نمازیں رسمی نمازیں نہ ہوں، حقیقی نمازیں ہوں۔ تو بتائیے رسمی نماز پڑھیں گے یا حقیقی نماز پڑھیں گے؟ رسمی نماز وہ ہوتی ہے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ ہو گیا، عظمت خداوندی پیدا نہیں ہوئی، اور اسی طریقے سے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف خدا پیدا نہیں ہوا، اور بارگاہ خداوندی میں جیسے انسان کا کردار اور انسان کے معاملات بارگاہ خداوندی کے تصور سے بہتر ہونے چاہیے، وہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو حقیقی نمازیں ہمیں انشاءاللہ وہ مقام دلا دیں گی جو ہم مقام دنیا میں اور آخرت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو توبہ کا دروازہ ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، استغفار معافی میں اور توبہ میں۔ بندے کی طرف سے ندامت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ دنیا کی آبادی اس وقت 8 ارب ہے، بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، اگر توبہ کا دروازہ نہ ہوتا یا استغفار کا دروازہ نہ ہوتا تو دنیا کی آبادی 1% بھی نہ ہوتی۔ میں اپنی بات کے حوالے سے دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیے ذرا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑ لیتا تو اس زمین پر کسی ایک کو چلنے پھرنے کی اجازت نہ دیتا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ شرک والوں کو پکڑتا وہ ختم، قبضہ گروپ کو پکڑتا وہ ختم،
سود خوروں کو پکڑتا وہ ختم، زانیوں کو پکڑتا تو زنا کی حالت میں بارگاہ خداوندی میں پیش ہو جاتے، ملاوٹ کرنے والوں کو پکڑتا تو وہ ختم، غیبت چغل خوری کرنے والوں کو پکڑتا تو وہ ختم۔ اب ایک ذہن میں آپ کے ایک سوال آ سکتا ہے کہ اس دنیا میں جہاں برے لوگوں کی اکثریت ہے، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ زمین پر کسی کو بھی چلنے پھرنے کے قابل نہ چھوڑتا، نہ اجازت دیتا۔ تو ہمارے لیے آسانی پیدا کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب کعبہ کو گرانے کے لیے ایک لشکر کعبہ کی طرف روانہ ہوگا، بیضاء کے مقام پر وہ لشکر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی لشکر کے اول والے حصے سے لے کر آخر والے حصے تک ساروں کو زمین میں دھنسا دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو علمی معراج پر فائز تھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا اسی درس میں کہ دنیا کی تمام خواتین علم میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، صرف خواتین نہیں، بڑے بڑے صحابہ مرد حضرات علم میں ان سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ ذرا سنیے کیا خوبصورت سوال کیا ہے، کہتے ہیں بہترین سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا اللہ سب کو زمین میں دھسا دے گا، تو اس وقت جو بازاروں میں کام کرنے والے لوگ ہوں گے، یعنی مکہ مکرمہ کے تجار تاجر حضرات، ان کا تو اس لشکر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو کیا اللہ بیضاء کے مقام پر ان بازار والوں کو بھی زمین میں دھسا دے گا؟ فرمایا ہاں عائشہ، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی زمین میں دھسا دے گا، اور پھر قیامت والے دن سب کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ ظاہر ہے وہ اچھی نیتوں کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ بہت بڑے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ کسی کو فقرہ کہتے ہوئے سنا تھا، ظالم تو برباد ہو جائے تو اپنا نقصان کرتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ظالم اپنا نقصان نہیں کرتا، چرندوں پرندوں اور جانوروں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ اللہ جب ظالم پر ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ظلم کی سزا میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو آئیے دو چیزیں طے کر لیں۔ نمبر ایک، عائلی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، سماجی زندگی میں، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر ہم سب کا ایک تعارف ہوگا۔ میرا نام عبدالصمد ہے، میں اپنے سے آغاز کرتا ہوں کہ عبدالصمد کی ذات سے انشاءاللہ ظلم برآمد نہیں ہوگا، تو آپ اس کی تائید کرتے ہیں اپنے لحاظ سے انشاءاللہ۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، اس سے بھی اس پر معافی بھی مانگنی ہے اور اس کی طرف رجوع بھی کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے ظلم سہنا نہیں ہے، پاکستان میں ظلم سہنا نہیں ہے۔ البتہ جماعت اسلامی کے جتنے مقررین ہوں، ہمارے بھائی شیخ عثمان فاروق صاحب تشریف لائے ہیں، ابھی آپ ان کی گفتگو سنیں گے۔ ہم قرآن کی آیات کی تشریح اس انداز میں نہیں کرتے کہ جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوں انہیں ہم یہ کہیں کہ جو اللہ کی حدود سے لوگ آگے نکل چکے ہیں مسلمان، کلاشنکوف اٹھاؤ، ریوالور لو اور کسی قسم کا کوئی ہتھیار لو اور ان کے سروں کا نشانہ بناؤ، انہیں ختم کر دو، انہیں قتل کر دو اور شریعت کو نافذ کر دو۔ نہیں نہیں، ہم اس حدیث کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قبلہ وہی قبلہ ہے جو اسلام کا قبلہ ہے، تو اسے قتل نہ کیا جائے۔ ہم تو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں آپ نے اس کوشش کو توانائی بخشی ہے۔ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ قرآن کی آواز کریا کریا، گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ بشمول دیگر پولیٹیکل پارٹیز، بشمول دیگر ریلیجیس سیکٹس، جتنی چیزیں ہیں پاکستان میں، بالآخر ایک دن وہ آئے گا کہ قرآن سب کو فتح کر لے گا۔ آپ میری اس سوچ کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ بلند کیجئے، میں دیکھوں کہ آپ مطابقت رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے، یہ کوئی میں جماعت کی بڑائی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں ایک کھلی دعوت دے رہا ہوں۔ جس سیاسی جماعت کے یا جس
مسلکی یا مذہبی جماعت کے لوگ پہلے دن سے یہاں تشریف لا رہے ہیں، تو آپ ذرا خود دیکھ لیجئے، ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہے؟ ہم نے کوئی سخت بات کی ہے؟ ہمیں یہ اجازت ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ سکیں۔ میں صرف یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ قرآن انشاءاللہ سب کے دلوں کو منور کر دے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا اگر کوئی بگڑا ہوا شخص ہو تو کیا کیا جائے؟ اب جن کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، جو خود بگڑے ہوئے ہیں اور کوئی غلط راستوں پر جا چکے ہیں، خوبصورت جواب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بگڑے ہوئے شخص کو قرآن کے باغ میں اتار دو، قرآن اسے خود سدھار لے گا۔ انشاءاللہ قرآن کے باغ میں اتریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان میں ایک کام بہت خراب ہو رہا ہے، یہ اسلام کو بھی مطلوب نہیں ہے، قرآن کو بھی مطلوب نہیں ہے، حدیث کو بھی مطلوب نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کیسے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت غلط راستے پر تھا، گناہ کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صحیح راستے پر آ گیا۔ اب جو کہ یہ میڈیا کا دور ہے، اس کی کچھ تصاویر ماضی کی بھی موجود ہیں، کچھ تقاریر بھی موجود ہیں، کچھ مختلف پارٹیز کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ اب وہ راہ راست پر آ گیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ اب سن لیجئے، سابقہ تصاویر کو وائرل کر کے، سابقہ تصاویر کو بھیج کر، سابقہ تصاویر پر مکمل پروگرام کر کے اس کے دل کو جو تکلیف پہنچائی جائے گی، اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ میں بہت سوچ سمجھ کر یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، سن لیجئے۔ یہ حرکتیں پاکستانی بہت کر رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ مضمون اختیار کیا۔ مرد یا عورت نیک ہو چکے ہیں، برائیوں سے تعلق توڑ چکے ہیں، ماضی ہولناک تھا، حال تابناک ہے، مستقبل اللہ کی رحمت سے شاندار ہوگا، لیکن ان کے جو مخالفین ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان کے ماضی کی تمام گناہوں کی تصاویر بھی، احوال بھی وہ پیش کرتے ہیں، مختلف قسم کے تصاویر کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، نجی مجلسوں میں۔ جانتے ہیں سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ تو نیک شخص ہے، وہ تو بیچارہ دل پکڑ کے بیٹھے گا، سر چھپائے گا، عورت ہے یا مرد ہے۔ ایسے کام کرنے والوں کا دشمن بن جائے گا اللہ۔ اللہ کی دشمنی چاہتے ہیں؟ حدیث ہے، جو میرے کسی نیک بندے سے اذیت کا معاملہ کرتا ہے، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ توبہ کرنے والا اللہ کو کتنا پسند ہے، قرآن سے پوچھ لیجئے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یقیناً اللہ جو اس کی طرف رجوع کر کے آتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ اسے محبوب بنائے ہوئے آپ اس کے ماضی کو کورید رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں تبصرے کر رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث بھی اس موضوع کی سنا دوں، وہ تو میں پڑھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے یا بندی نے کوئی برائی چھوڑ دی، نیکی کی طرف آ گیا، پھر جو اسے اس برائی پر آر دلا رہا ہے، شرمندہ کر رہا ہے، اس کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کر رہا ہے، فرمایا مجھے اپنی جلال کی قسم ایسے حرکتیں کرنے والوں کو اس وقت تک زمین سے واپس نہیں بلاؤں گا جب تک وہ گناہ جس کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں دیگر افراد کے حوالے سے اس گناہ میں انہیں مبتلا نہیں کر دوں گا۔ تو میں پھر ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں، پاکستانی معاشرے میں شائستگی پیدا کریں، وقار پیدا کریں، آداب اختلاف سیکھیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ نجی زندگی کو اچھال اچھال کے بیان کرنا، پھر اس سے پیسے کمانے، پھر اپنے دیکھنا کہ میں نے یہ جو گند اچھالا ہے اسے دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں۔ گند دیکھنے والے تو بہت لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی اکثریت تو بڑی بے وقوف ہوتی ہے۔ آپ یقین جانیے، میں ایک ایسا زہریلا جملہ کہوں جو اربوں لوگ دیکھیں اور مجھے انٹرنیٹ سے اربوں روپے ملیں، میں اس کے مقابلے میں اس بات کو پسند کروں گا کہ اربوں لوگ میرے اس فکرے کو نہ دیکھیں اور میرا رب میرے اس جملے پر خوش ہو جائے۔
تو اللہ کو خوش کریں گے انشاءاللہ، اپنی تہذیب کو بہتر بنائیں. یہ بھی توبہ اور استغفار کا معاملہ ہے. حضرات اب آئیے، قرآن مجید کی 2 آیات ہیں کہ وقت ہمارے پاس جیسے موسم جیسے ہے ہم اسی میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ وعدہ کریں کہ یہ جو 2 آیات ہیں اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشانہ بناؤ، انہیں ختم کر دو، انہیں قتل کر دو اور شریعت کو نافذ کر دو. نہیں، ہم اس حدیث کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قبلہ وہی قبلہ ہے جو اسلام کا قبلہ ہے تو اسے قتل نہ کیا جائے. ہم تو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں آپ نے اس کوشش کو توانائی بخشی ہے. ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ قرآن کی آواز کریا کریا، گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر پہنچائیں گے اور انشاءاللہ بشمول دیگر پولیٹیکل پارٹیز، بشمول دیگر ریلیجیس سیکٹس، جتنی چیزیں ہیں پاکستان میں، بالآخر ایک دن وہ آئے گا کہ قرآن سب کو فتح کر لے گا. آپ میری اس سوچ کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ بلند کیجئے، میں دیکھوں کہ آپ مطابقت رکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے، یہ کوئی میں جماعت کی بڑائی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں ایک کھلی دعوت دے رہا ہوں. جس سیاسی جماعت کے یا جس مسلکی یا مذہبی جماعت کے لوگ پہلے دن سے یہاں تشریف لا رہے ہیں تو آپ ذرا خود دیکھ لیجئے، ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہے؟ ہم نے کوئی سخت بات کی ہے؟ ہمیں یہ اجازت ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ سکیں. میں صرف یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ قرآن انشاءاللہ سب کے دلوں کو منور کر دے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا اگر کوئی بگڑا ہوا شخص ہو تو کیا کیا جائے؟ اب جن کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، جو خود بگڑے ہوئے ہیں اور کوئی غلط راستوں پر جا چکے ہیں، خوبصورت جواب ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بگڑے ہوئے شخص کو قرآن کے باغ میں اتار دو، قرآن اسے خود سدھار لے گا. انشاءاللہ قرآن کے باغ میں اتریں گے انشاءاللہ. پاکستان میں ایک کام بہت خراب ہو رہا ہے، یہ اسلام کو بھی مطلوب نہیں ہے، قرآن کو بھی مطلوب نہیں ہے، حدیث کو بھی مطلوب نہیں ہے. پتہ نہیں ہے کیسے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں. اگر کوئی مرد یا عورت غلط راستے پر تھا، گناہ کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صحیح راستے پر آ گیا. اب جو کہ یہ میڈیا کا دور ہے، اس کی کچھ تصاویر ماضی کی بھی موجود ہیں، کچھ تقاریر بھی موجود ہیں، کچھ مختلف پارٹیز کی تصاویر بھی موجود ہیں. اب وہ راہ راست پر آ گیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے. اب سن لیجئے، سابقہ تصاویر کو وائرل کر کے، سابقہ تصاویر کو بھیج کر، سابقہ تصاویر پر مکمل پروگرام کر کے اس کے دل کو جو تکلیف پہنچائی جائے گی، اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ میں بہت سوچ سمجھ کر یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، سن لیجئے. یہ حرکتیں پاکستانی بہت کر رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ مضمون اختیار کیا. مرد یا عورت نیک ہو چکے ہیں، برائیوں سے تعلق توڑ چکے ہیں، ماضی ہولناک تھا، حال تابناک ہے، مستقبل اللہ کی رحمت سے شاندار ہوگا. لیکن ان کے جو مخالفین ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان کے ماضی کی تمام گناہوں کی تصاویر بھی، احوال بھی وہ پیش کرتے ہیں مختلف قسم کے تصاویر کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، نجی مجلسوں میں. جانتے ہیں سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ تو نیک شخص ہے، وہ تو بیچارہ دل پکڑ کے بیٹھے گا، سر چھپائے گا، عورت ہے یا مرد ہے. ایسے کام کرنے والوں کا دشمن بن جائے گا اللہ. اللہ کی دشمنی چاہتے ہیں؟ حدیث ہے، جو میرے کسی نیک بندے سے اذیت کا معاملہ کرتا ہے، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. توبہ کرنے والا اللہ کو کتنا پسند ہے، قرآن سے پوچھ لیجئے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یقیناً اللہ
جو اس کی طرف رجوع کر کے آتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ اسے محبوب بنائے ہوئے آپ اس کے ماضی کو کرید رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں تبصرے کر رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں. ایک اور حدیث بھی اس موضوع کی سنا دوں, وہ تو میں پڑھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے میرے بندے یا بندی نے کوئی برائی چھوڑ دی, نیکی کی طرف آ گیا, پھر جو اسے اس برائی پر آر دلا رہا ہے, شرمندہ کر رہا ہے, اس کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کر رہا ہے, فرمایا مجھے اپنی جلال کی قسم ایسے حرکتیں کرنے والوں کو اس وقت تک زمین سے واپس نہیں بلاؤں گا جب تک وہ گناہ جس کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں دیگر افراد کے حوالے سے اس گناہ میں انہیں مبتلا نہیں کر دوں گا. تو میں پھر ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں, پاکستانی معاشرے میں شائستگی پیدا کریں, وقار پیدا کریں, آداب اختلاف سیکھیں. یہ کیا طریقہ کار ہے نجی زندگی کو اچھال اچھال کے بیان کرنا, پھر اس سے پیسے کمانے, پھر اپنے دیکھنا کہ میں نے یہ جو گند اچھالا ہے اسے دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں. گند دیکھنے والے تو بہت لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کی اکثریت تو بڑی بے وقوف ہوتی ہے. آپ یقین جانیے میں ایک ایسا زہریلا جملہ کہوں جو اربوں لوگ دیکھیں اور مجھے انٹرنیٹ سے اربوں روپے ملیں, میں اس کے مقابلے میں اس بات کو پسند کروں گا کہ اربوں لوگ میرے اس فکرے کو نہ دیکھیں اور میرا رب میرے اس جملے پر خوش ہو جائے. تو اللہ کو خوش کریں گے انشاءاللہ, اپنی تہذیب کو بہتر بنائیں. یہ بھی توبہ اور استغفار کا معاملہ ہے. حضرات اب آئیے, قرآن مجید کی 2 آیات ہیں. وقت ہمارے پاس جیسے موسم جیسے ہے ہم اسی میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ وعدہ کریں کہ یہ جو 2 آیات ہیں اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بقرہ کی آخری 2 آیات ہمارے مضمون سے بھی گہرا تعلق ہے, تو ہر رات کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے بھائی پروفیسر عارف حبیب صاحب نے مجھے ایک بات کی تھی, وہ مجھے بھول نہ جائے. یہ بتائیے قرآن کا مطالعہ ہم نے کیا 5:15 سے 6:30 تک, آج 7 بجے تک, سالانہ 8 دن. یہ سالانہ 8 دن کافی ہیں یا قرآن کا مطالعہ روزانہ ہونا چاہیے؟ جی بزرگوں, روزانہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کوئی اہتمام کیجئے. جماعت اسلامی کے عبدالحکیم کے دوست بھی آپ کے ساتھ ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں, پروفیسر حضرات ہیں, سب کے ساتھ مل کر, اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر روزانہ, یعنی یوں سمجھ لیجئے یہ مارکیٹ کمیٹی ہے یا جو بھی اس کا نام ہے, یہاں قرآن کلاس ہو رہی ہے, اب روزانہ قرآن کلاس ہو آپ کے گھر کے اندر ہوگی ایسا انشاءاللہ. 5 منٹ کی ہو جائے, 10 منٹ کی ہو جائے, صبح لیکچر تیار کریں, فیملی کو بٹھائیں, عشاء کی نماز کے بعد لیکچر سنا دیں, طویل گفتگو نہ کریں. تو کیا یہ توقع کی جائے کہ قرآن کلاس ہر گھر میں ہونے لگے گی انشاءاللہ, اور اسی کی وساطت سے اگلے سال زندگی رہی تو پھر اکٹھے ہوں گے, اس کے اثرات آپ دیکھیں گے. آئیے وہ 2 آیات سنیے اور ان کا ترجمہ سنیے. رات کو یوں سمجھے سوئے ہوئے ہیں بستر پر اور یہ پڑھ رہے ہیں. ابھی آپ اپنے آپ کو اپنے بستر پر محسوس کریں گے تو آیت کا لطف دوبالا ہو جائے گا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله, بلکہ شروع سے پڑھوں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بزرگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, آپ سب کہہ دیجئے. سنیے ذرا, چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, مرد ہے یا عورت ہے. اب میں ترجمہ نہیں کر رہا, ترجمانی کر رہا ہوں. اس آیت کے پڑھنے کے بعد ایمان تازہ ہو جائے گا. فرشتوں پر ایمان, اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان. ایمان کی تازگی کے بعد 2 جذبات اور تازہ ہو جائیں گے. دین کو سننے کا جذبہ آپ سب لیے بیٹھے ہیں, یہ بھی تازہ ہو جائے گا, اور دین کی اطاعت کا جذبہ بھی تازہ ہو جائے گا. وہ کتنا خوش نصیب مرد اور عورت ہیں وہ جو ہر رات کو جذبہ ایمانی کو تازہ کریں, جذبہ سماعت و اطاعت کو تازہ کریں,
اور پھر اگلے دو الفاظ تو ایسے ہیں، اطاعت کے بعد بھی بندہ اپنی اطاعت پر نازا نہیں ہے، اطاعت کے بعد بھی اپنے رب سے کیا عرض کرے گا؟ غفرانک ربنا، پروردگار میں جتنی اطاعت کر لوں وہ کم ہے، میں جتنی فرما برداری کر لوں وہ کم ہے، قرآن اور سنت کے تقاضوں کو جتنا نبھاؤں انفرادی اور اجتماعی سطح پر کم ہے۔ آپ سے تو ایک ہی درخواست رات کے اس پل میں کر رہا ہوں جس میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوں، غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار آپ کی معافی کا میں طلبگار ہوں۔ مانگیں گے روزانہ انشاءاللہ۔ اور پھر ایک اور چیز دیکھیے، وہ چیز ہماری زندگی میں ضرور آئے گی، آج آئے یا کل آئے، لیکن جب اب ہر رات کو یہ دعا مانگیں گے تو اس وقت موت بھی تازہ ہو جائے گی۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو جسے ہر رات اپنی موت یاد ہو، اب زبان خاموش نہ رہے، جسے ہر رات اللہ کی طرف لوٹنا یاد ہو، وہ سود خور ہو سکتا ہے، رشوت والا ہو سکتا ہے، وہ زانی، شرابی اور جواری ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں دکھ پہنچانے والا شخص ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے وہ اسلامی نظام کے علاوہ غیر اسلامی نظام کا حمایتی ہو سکتا ہے۔ یہ آیت تو زندگی بدل کر رکھ دے گی جسے لوٹنا یاد ہو۔ اگلی آیت کیا ہے؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بستر پر لیٹے لیٹے ایسے جلدی جلدی پڑھو گے یا سوچ سمجھ کے پڑھو گے؟ لوگ کہتے ہیں اسلامی نظام آ گیا تو زندگی مشکل ہو جائے گی، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائیو، ذرا اپنا جواب دیجئے، ہم سب پر سب سے زیادہ مہربان کون ہے؟ تو اس کا نظام پھر ایسا ہوگا جو ہمیں مسائل کا شکار کر دے گا۔ کتنا جاہلانہ فکرہ ہے یہ۔ ہاں یوں فکرہ ہونا چاہیے، اسلامی نظام نہیں ہے تو زندگی تنگ ہو جائے گی۔ فکرے کو بدلو گے انشاءاللہ۔ اسلامی نظام نہیں ہوگا تو زندگی کیا ہو جائے گی؟ تنگ، دکھی، پریشانی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا وہ حالات آج دیکھ رہے ہیں کہ قبرستان کے قریب سے لوگ گزر رہے ہوں گے اور اس خواہش کا اظہار کریں گے، اس قبر میں کاش فلاں نہ ہوتا، میں ہوتا۔ حالات اتنے تنگ ہو جائیں گے۔ لیکن اسلام تو برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی حکم دیتا ہی نہیں ہے۔ اس رب نے پہلے اطاعت کا طاقت پیدا کی ہے، پھر شریعت اتاری ہے اس نے۔ ہمارا کوئی حکم، یہ جرنلسٹ حضرات ہیں، پروفیسرز ہیں، قانون لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی تو بتائیں نا۔ آج تک مغربی دنیا قرآن مجید کی ایک بات کو غلط ثابت نہیں کر سکی اور نہ کر سکے گی۔ وجہ کیا ہے سنیے، لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب کے آگے اور پیچھے سے کوئی باطل چیز اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، ایسی ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جو حکیم ہے اور حمید ہے۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما۔ آئیے پھر اس آیت کی طرف۔ ہم نے تو کوئی حکم دیا ہی نہیں ہے اسی کو، کسی کو بھی۔ دیکھو
مسافر ہے ہم نے روزے میں تخفیف کر دی، کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہم نے بیٹھنے کی اجازت دے دی، مال نہیں ہے ہم نے حج فرض نہیں کیا، مال نہیں ہے ہم نے زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ یعنی کوئی ایک کام تو ایسا بتاؤ نا جو ہم نے لوگوں کی بھلائی کے لیے نہ دیا ہو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ساری شریعت انسانی فلاح و بہبود کی جتنی تنظیمیں ہیں ہم ان سے کہیں گے شریعت جتنی فلاح و بہبود کا نظام رکھتی ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ نیکیوں کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا، برائیوں کا وبال بھی تمہارے اوپر ہے۔ رب سے یہ دعا کیا کرو جو سابقہ امتوں پر بوجھ تھا وہ تمہیں نہ ملے، اور جو تم بوجھ اٹھا نہیں سکتے وہ سخت احکامات تمہیں نہ ملے، آسانی والے ملیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمت اللہ علیہ نے کمال کر دیا ہے۔ عبدالحکیم کے لوگوں نہ ہمیشہ آپ نے عبدالحکیم میں رہنا ہے، نہ میں نے ملتان میں رہنا ہے، نہ شیخ صاحب نے ڈی جی خان میں رہنا ہے۔ ہم سب کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ خوب اچھے طریقے سے حشر کے میدان میں۔ حاجی صاحب، حافظ قرآن صاحب، قاری قرآن، سخی، مدرس، مربی، یہ الفاظ کتنے بھاری بھاری الفاظ ہیں۔ جانتے ہیں حشر کے میدان میں سب کا انحصار کس چیز پر ہوگا؟ مجھ سمیت، تمام اولیاء سمیت اور تمام لوگوں کا انحصار کس چیز پر ہوگا؟ مولانا امین احسن اصلاحی رحمت اللہ علیہ نے لکھا حشر کے میدان میں چلتے چلتے ہم سب کا انحصار تین چیزوں پر ہوگا۔ ذرا میری طرف دھیان دے کے سنیے۔ واعف عنا، پروردگار معاف فرما دیجئے، واغفر لنا، قصوروں سے درگزر فرمائیے، وارحمنا، رحم فرمائیے۔ اور آج کے حالات کے حوالے سے جو جنگیں چھڑی ہوئی ہیں پورے پاکستان کو تو میں کہتا ہوں تہجد کے وقت اٹھ کر بھی یہ آیات پڑھنی چاہیے، سونے سے پہلے بھی پڑھنی چاہیے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہمارے کارساز ہیں، ہمیں کافروں کے مقابلے میں اپنی نصرت عطا فرمائیے، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ آمین کہہ دیجئے۔ اگر آپ توجہ دیں تو میں ایک اور بات کہوں، جب آپ ہر رات کو یہ آیات پڑھیں گے اور فَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پر ختم کریں گے، پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، فرقہ واریت کا مسئلہ۔ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ امت نے آپس میں نہیں لڑنا، امت کا رخ کافروں کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر آپ میرے اس فقرے سے متفق ہیں تو جواب دیجئے، امت کا رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ بلند آواز سے، امت کا رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ آپس کے جھگڑے ختم کیجئے اور امت کا رخ کافروں کی طرف ہونا چاہیے، غلبہ ملے گا۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 باتیں جو توبہ کے حوالے سے ہیں، یہ فارم آپ کو مل رہا ہے، اسے ابھی فل کرنے کا ٹائم بھی شاید انتظامیہ دے۔ فارم لیتے لیتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبصورت بات ہے، اسے فراموش نہ کریں۔ فرمایا کرتے تھے خالص توبہ ایسی ہے جس میں 6 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 ندامت، نمبر 2 جو اللہ کے حقوق پہلے ضائع کیے تھے انہیں ادا کریں، نمبر 3 اگر کسی شخص کا مال ہتھیایا تھا ظلماً اسے واپس کریں۔ یہ توبہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے کہ جی میں نمازی بن گیا ہوں، توبہ تائب ہو گیا ہوں، وہ جو پلاٹ پر قبضہ کیا تھا وہ برقرار ہیں۔ ایسی توبہ کو قرآن توبہ نہیں مانتا، ایسی معافی کو قرآن معافی نہیں مانتا۔ تو سن لیجئے 6 شرائط خالص، پکی اور اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول توبہ ہے اس کی 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 گناہ پر ندامت ہو، نمبر 2 اللہ کے جو حقوق ماضی میں ضائع ہوئے ہیں ان پر پچھتاوا اور آئندہ حقوق پر پاسداری ہو، نمبر 3 اگر مخلوق میں سے کسی کا مال ظلماً ہتھیایا ہے تو وہ اسے واپس کیا جائے، اور نمبر 4 اگر کسی کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دکھ پہنچایا ہے اس سے معافی مانگی جائے۔ میں اس وقت 8-10 واقعات ایسے میرے علم میں ہیں، لوگ پھر ہمیں میسج کر کے بتاتے ہیں یہ چیزیں۔ 8-10 طلاقیں ہونے والی ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں، دعا کریں، آمین آپ اخلاص سے کہیں اللہ ان تمام طلاقوں کو ختم فرما دیں۔ اس میں کیا ہے جی؟ لڑکا اور لڑکی دونوں آپس میں بالکل ٹھیک ہیں،
دونوں کا آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہیں باپ نے، کہیں ماں نے، کہیں کسی رشتہ دار نے یہ تہیہ کیا ہوا کہ میں نے طلاق دلوانی ہے. اس لیے یہ درس قرآن سننے کے لیے بڑی تعداد میں خواتین آتی ہیں. میں ان کی مسلسل تعریف کرتا ہوں، لیکن میں ان کے ذمہ ایک کام لگا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ چوتھی بات دیکھ لیجئے. اگر زندگی میں اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو دکھ پہنچایا ہے تو جب تک معافی نہیں مانگیں گے وہ توبہ خالص توبہ نہیں ہوگی. اب ذرا سوچیں آج بیٹھ کے کس کس کو میری وجہ سے دکھ پہنچا ہے. شاید یہ کہیں جی مجھے بھی بڑوں کی وجہ سے دکھ پہنچا ہے. تو سن لیجئے، جو دکھوں کو برداشت کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا. اس لیے اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں میرے بھائیوں. پانچویں بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ثابت قدمی اختیار کریں. آج کے درس کی میرے حوالے سے آخری بات، اور وہی ساری 8 روزہ کلاس کا خلاصہ ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ خالص توبہ وہ ہے کہ انسان جیسے اپنے جسم کو گناہوں سے آلودہ دیکھا کرتا تھا ویسے ہی اسے اپنے جسم پر نیکیوں کی بہار نظر آنی چاہیے. تو نظر آئے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.